قرآن مجید کے درس کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں پیش نظر رہنی چاہیے ان کا آپ نے اب تک مطالعہ کیا ہوگا، اور اس کورس کے ذریعے سے مختلف لیکچرز بھی آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو علم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی صحت کے ساتھ تلاوت کی جائے اور اچھے انداز سے کی جائے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر و تفکر کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ قرآن کی آیتوں پر حتی الامکان عمل کیا جائے۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اس تیسرے تقاضے سے متعلق ہے کہ ہم کیسے قرآن مجید کے درس کو اس طرح سے پیش کریں کہ سامعین سے بالکل کنیکٹ ہو جائے اور سامعین یہ محسوس کریں کہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی اپنی زندگی کے لیے ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جس کو کہ پورا کرنا انتہائی دشوار بھی ہوتا ہے، لیکن یہی اصل بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے درست کو جو ناپتے ہیں اور اس کی جو اثر انگیزی محسوس کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کہ اس کے ذریعے سے کیسے لوگوں میں تبدیلیاں آنی ہیں۔ تو اس کے لیے جن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے میں مختصراً ان کا ذکر کروں گا، لیکن تھوڑا سا یہ جو کینوس ہے ہماری گفتگو کا بڑا وائڈر ہے، وائڈر پرسپیکٹیو میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ آپ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید مطالعہ کریں اور قرآن مجید کا گہرا علم حاصل کریں۔ دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے دروس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بدلنی چاہیے اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تو قرآن مجید کا آپ کو 2 پہلوؤں سے بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید اپنا تعلق کیسے جوڑتی ہے انسان سے، انسانی سماج سے، اس دنیا سے اور بحیثیت مجموع پوری کائنات سے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کیسے تبدیلی لاتی ہے، تبدیلی لانے کا اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کائنات میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب، اور انسانی سماج میں، انسانی دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے، اور خود انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو چینجز آتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتی ہے۔ تو جب آپ اس پہلو سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو شرح صدر ہوگا اور یہ یقین ہوگا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے اور ان کی بھی، جو ہمارے دروس کو سنتے ہیں اور ہمارے کانٹیکٹس میں رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا نزول اور اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ان 2 پہلوؤں سے ہی متعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے کتاب، اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ زندگی بدل جائے، انسانی سماج بدل جائے، انسانی معاشرہ بدل جائے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کتاب کا نزول اس لیے ہوا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، یعنی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے انسانی زندگی کا، انسانی سماج کا، اندھیروں سے اجالے کی طرف، شک سے یقین کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، اور جہالت سے روشنی کی طرف، اور بدی سے نیکی کی طرف۔ یہ جو کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے یہ کتاب کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی تفصیلات قرآن میں مختلف انداز سے پیش کرتی ہے، اور جو پیغمبر دنیا میں آئے ان کا بھی یہی ٹاسک بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کو وہ لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو بدلیں اور اس کا اظہار بھی کریں، وہ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کس لیے وہ اپنی قوم میں اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد بھی قرآن مجید میں یہی بتایا گیا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنی قوم کو نکالیں اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ تو یہ بات آپ بڑی گہرائی سے سمجھیں کہ کیسے قرآن مجید ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں اپنا بیانیہ پیش کرتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ تبدیلی کی بات کریں گے تو تعلق کے بغیر تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ تعلق کا اظہار بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ کتاب کیسے ظلمات سے انسان کو نکالتی ہے، روشنی کی طرف لاتی ہے، تعلق کی نوعیت کیا ہے، کیسے انسان کو اپنا سمجھ کر تعلیمات کے ساتھ اس کو لے کر چلتی ہے۔ یہ بہت ہی بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے جو قرآن مجید کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے سلسلے میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ انسانی زندگی میں بہتری کے لیے ہوا ہے اور ایسی ترقی کے لیے جو
मुस्तकिल और पायदार हो उसके लिए हुआ है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो बहसत मजमूई इसको आप पेश नजर रखें कि कुरान मजीद जो अपने ताल्लुक को जाहिर करती है, जो अपने मकसद को जाहिर करती है, वो इसी तरह से है कि वो इंसानी ज़िंदगी से बिल्कुल कनेक्टेड है और वो इंसानी ज़िंदगी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। तो ये जो आयत हम पढ़ते हैं ना, लियुज़हिरु अलद्दीन कुल्लिही, वो भी इसी का एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है कि कुरान ये चाहता है कि ये जो ताल्लुक की नवियत है इंसानों से इस किताब की, वो इसको हमगीर किया जाए, हमजहत बनाया जाए कि इंसान इससे मुतासिर भी हो और मुताल्लिक भी हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये एक एस्पेक्ट है, इस पर हमें डीप स्टडी करनी चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इस कायनात के सिलसिले में कुरान मजीद जो बयान करता है वो ये इन दो पहलुओं से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे कुरान मजीद ने इसके ताल्लुक को जाहिर किया है कि यहाँ जो अजसाम पाए जाते हैं, चाहे आसमान में हो या आसमान की गहराइयों में हो, ज़मीन में जो चीज़ें पाई जाती हैं, इन तमाम के दरमियान जो बाहम रब्त है, बाहम जो ताल्लुक है, उसका इजहार किया जाता है और एक तरह से चैलेंज किया जाता है कि तुम देख लो नज़र उठा के, कहीं तुमको कोई दरार नजर नहीं आती, कहीं तुमको कोई फ्लॉ नजर नहीं आता। वमा लहा मिन फुरूज कहा कुरान मजीद में कि इसमें किसी किस्म का कोई दरार तुमको नजर नहीं आता। तो मतलब ये कि कायनात जो है वो मरबूत है और ये पूरी कायनात जो है ना एक तरह से डिवाइन नेटवर्क है जो इंसानी जिंदगी को घेरे हुए है। इंसानी जिंदगी जो है डिवाइन नेटवर्क के अतराफ में है और वो चाहे तो कनेक्ट हो सकता है अपने अपने खुदा से, अपने खालिक और मालिक से। तो इसके सिलसिले में कहा कुरान मजीद ने कि लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़ व लहु दीन वासिबा, कि जमीन और आसमान में जो भी है अल्लाह का है और अल्लाह ही का दीन यहाँ पर चलता है, अल्लाह का हुक्म यहाँ पर चलता है। इंसान को चूंकि मर्जी का मालिक बनाया गया है, उसको इख्तियारात दिए गए हैं, तो जाहिर बात है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस इंसान के अलावा जो दीगर मखलूक़ात हैं जो सारी कायनात में फैली हुई हैं, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। इसलिए कहा वलहुद्दीन वासिबा, कि उसी का दीन यहाँ पर चलता है, उसी का दीन यहाँ पर कायम है। सूरज और चांद है और सितारे और सैयारे हैं, मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं, कंस्टलेशंस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान ने दरियाफ्त की हैं। ये तमाम के तमाम इंसान की तरह से इख्तियार नहीं रखते, बल्कि वो अपने खालिक के ताबे हैं। तो ये बात बताइए कि देखो तुम्हारे अतराफ जो कायनात है वो मुस्लिम है, वो अपने खालिक की फरमाबरदार है। तो इंसान को जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है और उसको जो जहानत दी है, जाहिर बात है अगर उसका वो सही इस्तेमाल करे तो वो हकीकत जान सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो पूरी कायनात है एक तरह से कुरान मजीद का इजहार है। किसी दाना का एक कौल है, कहा कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला का कौल है और ये कायनात जो है वो अल्लाह ताला का अमल है। जो कुरान में कहा गया है वही डिपिक्शन जो है पूरी कायनात में आपको नजर आता है। तो ये दूसरा पहलू है, इसका भी आपको बड़ा गहराई के साथ मुताल्ला करना चाहिए। अब रही फर्द की बात जिसको कि हम एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे बात हमारे मिल्लत के अफराद की हो या दीगर अफराद की हो, जिनको भी हम मुखातिब करेंगे इस किताब के जरिए से, ये बात हम अच्छी तरह से जानें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान मजीद की तालीमात को समझने के काबिल बनाया है, यानी वो कंपैटिबल है कुरान मजीद की तालीमात से। तो इसके सिलसिले में जो सबसे पहली बात हमें बड़ी उभरी हुई महसूस होती है वो ये है कि कुरान मजीद ये कहता है कि ये किताब उसकी अपनी है, जो भी पढ़ता है उसको। मैं पढ़ूँ तो मेरी, आप पढ़े तो आपकी, कोई भी पढ़े। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, कि किताब नाजिल की गई जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, यानी जो भी पढ़ेगा उसका जिक्र इसमें मौजूद है। तो ये कनेक्शन का जो कैनवस है ना कुरान मजीद का, बड़ा गहरा और बड़ा वसी है। अगर इस पर गौर करें तो मालूम होता है कि वाकई ये किताब हिदायत है, कि किसी को वो अजनबी नहीं रखती अपने से, बल्कि उसको अपना बना लेती है कि आओ इस किताब की तरफ जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। जिक्र से मुराद ये कि हमारे हालात उसमें मौजूद हैं, हमारी पसंद उसमें मौजूद है, हमारी नापसंद उसमें मौजूद है, हमको जो अहकामात चाहिए दीन के उसमें मौजूद है, हमारे लिए नसीहतें हैं, हमारे लिए इसमें शर्फ है। अगर इसको थामे रहें इस किताब को और इस किताब के मुताबिक अमल करें तो ये हमारे लिए शर्फ और इज्जत का जरिया बनेगी। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्मतुन लिमन तमस्सक बिही, कि जो इसको थामे रहेगा, जो इसको पकड़े रहेगा, जो इससे चिमटा रहेगा, उसके लिए ये एजाज का जरिया है, इज्जत का जरिया है। वो नजातुल लिमन तबाअहु, और उस शख्स के लिए नजात है जो इसकी इत्तबा करता है, इस किताब के पीछे चलता है। तो जिक्र से मुराद ये है कि
انسان کو جو چاہیے اس میں موجود ہے، انسان کے جو مطالبات ہیں فطری وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو تعلق کی بات ہے نا، اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا جس سے کہ تعلق کا اظہار ہو، جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، پھر آخر میں کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی عقل کا جو رول ہے، اس کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ حقیقت کو جان لے۔ اگر حقیقت سے ناواقف ہو عقل تو ظاہر بات ہے ایسی عقل کا کوئی کام نہیں، ایسی عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہا کہ عقل کا جو الٹیمیٹ جو گول ہے وہ یہی ہے کہ وہ خالق کو پہچان لیتی ہے، وہ اپنے مالک کو پہچان لیتی ہے۔ خالق اور مالک کو پہچاننے کے لیے جو اپنائیت چاہیے وہ یہاں پر موجود ہے۔ کہا کہ تمہارا ذکر یہاں پر ہے، تم آؤ اس کتاب کی طرف، دیکھو کہ اس کتاب میں کیسی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو فرد کے سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں جو ذکر کا بیان ہوا ہے وہ کن کن معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، ایک جگہ یہ کہا کہ یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، یہ جو تمہارے اطراف میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں نصیحت ہے، اس میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی پلٹنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نصیحت نہیں۔ تو یہ پہلا ایسپیکٹ ہے ذکر کا کہ ہر شخص کا ذکر اس میں موجود ہے، ہر شخص کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اب اس کو آگے آنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، وہ یہ کہ ان ھذا القرآن مأدوبۃ اللہ، کہ یہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے۔ جس طرح سے ہمارے گھروں میں دسترخوان ہوتا ہے جس سے ہم اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں، اسی طرح سے یہ اللہ کا دسترخوان ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی بھوک اور پیاس کو مٹا سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دسترخوان پر بیٹھنے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، کوشش کرنی پڑتی ہے کھانے کی۔ تو اسی طرح سے جب قرآن مجید کے سامنے بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید اپنی ہدایت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان ھذا القرآن مأدوبۃ اللہ فاقبلوا مأدوبۃ ما استطعتم، تمہاری جتنی استطاعت اس کے مطابق تم آگے بڑھو اور اس سے استفادہ کرو۔ یہ جو الہی دسترخوان ہے اس سے تم استفادہ کرو۔ تو یہ پہلا ایسپیکٹ ہے، اس پر ہم مطالعہ کریں، ہماری اچھی نظر ہو اس پر۔ اس سلسلے کی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر شخص کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کیسے قرآنی تعلیمات کو اپنا سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے بعض چیزیں تھیوریٹیکل لگیں گی، اگر پریکٹیکلی اب ویژولائز کر کے دیکھیں کہ کیسے ان تعلیمات کو اپنایا جا سکتا ہے، تو قرآن مجید نے کئی پیغمبروں کا ذکر تو کیا ہے لیکن 2 پیغمبروں کو بطور اسوہ کے پیش کیا ہے۔ کہا کہ یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے، تو ان 2 کی زندگیوں کو آپ دیکھو، ان 2 برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھو۔ ایک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی زندگیوں کو کہا کہ یہ اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ان دونوں الگ الگ پیراؤں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان دونوں ہستیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، کہ جس کو تم فالو کر سکتے ہو، جس کو تم امیٹیٹ کر سکتے ہو، جس کو تم اڈاپٹ کر سکتے ہو، جس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تو فرد کو ایڈریس کرنے کے سلسلے کی جو بات ہے نا، اس میں یہ دوسرا پہلو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے، ماڈل پیش کیا ہے، آئیڈیل پیش کیا ہے، کہ جس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اس کتاب کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی میرا جو اٹیچمنٹ رہے گا اس کتاب سے وہ آرگینک رہے گا، وہ بامنی رہے گا۔ اگر نہیں رہے گا تو میں اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی تفریح کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے گہرا تعلق قائم کر لیں تبھی آپ کو ہدایت ملے گی، وقتی تعلق قائم کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، کمزور تعلق قائم کریں گے تو نہیں ملے گی۔ واعتصموا بحبل اللہ کے معنی یہی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس کتاب سے ہمارا اپنا تعلق ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر یہ کتاب اپنی ہدایت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جب آپ کسی کتاب کو کتاب ہدایت کہتے ہیں تو اس سے لازماً گہرا تعلق ہونا چاہیے، وقتی اور عارضی تعلق ہو تو اسے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو ان پہلوں سے اگر آپ اسٹڈی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کتاب ہدایت ہے،
اور ہر انسان کے لیے یہ اپلیکیبل ہے اور ہر انسان اس کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے حسب استطاعت۔ اگر آپ مزید اسپیسیفک یہ دیکھنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں کہ انسان سے کون سے مطالبات ہیں کہ جن کو وہ پورا کرے، جن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یا یہ کہ ہم جو جن سامعین کو مخاطب کرتے ہیں اپنے دروس کے ذریعے سے، ہم ان کے اندر کون سی تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے چینجز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان چینجز کو قرآن کی نگاہ سے سمجھنا چاہیں تو وہ بھی کئی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، ایمان اگر ہے تو ایمان کے استحکام کی، ایمان کو پختہ کرنے کی شعوری کوشش کی جائے، کسی طرح کا ابتداء نہ ہو، کسی طرح کا کوئی تذبذب نہ ہو، ایمان سے بڑھتا رہنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایمان کی ایک کیفیت بتائی گئی کہ یزداد و ینقص، کہا کہ یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، تو بڑھتا رہنا چاہیے بتدریج۔ چنانچہ آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کے تحت جو خطابات ہیں قرآن مجید میں، وہ اسی کے تحت ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے پر متوجہ رہیں ہمیشہ۔ کسی وقت کی بھی لاپرواہی جو ہے وہ ان کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ نیکی آپ انجام دیتے رہیں تو ایمان پختہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جہاں تساہلی ہوگی بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی بات بتائی گئی، اور مومن کی پہچان یہی بتائی گئی کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑی سیریسلی ان کو لیتا ہے، بڑی سنجیدگی کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ پہاڑ اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ تو یہ سینسیٹیونیس جو ہے نا، وہ ایمان کی پہچان ہے، حساسیت۔ اور یہ ایک پیرامیٹر کے طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنے ایمان کو چیک کرو، کیا واقعی تمہارا ایمان ایسا ہے۔ سورہ انفال کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں تو بہت دور پاتا ہوں اس آیت سے، یعنی اس کا کوئی ریفلیکشن میرے اندر نظر نہیں آتا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل درس جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی درس جو دیتے ہیں تو آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف آیتیں پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، نیکی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر آدمی محسوس کرتا ہے، تو اس کے معنی ایمان کے بڑھنے کی۔ ورنہ کوئی ہمارے پاس میجرمنٹ نہیں ہے، میجرنگ انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو ناپ کر دیکھیں کہ بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے۔ اصل میں ہماری جو کیفیات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، کس حالت میں ہے۔ تو ایمان کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی، بار بار اس کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی رمضان المبارک میں جو ہم روزے رکھیں گے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو۔ 11 مہینے کی جو ہماری اپنی ایکٹیویٹیز رہیں، ہماری جو سرگرمیاں رہیں، ظاہر بات ہے وہ ہم کو ایمان سے دور لے گئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان سے قریب کر دیتا ہے، تقویٰ ہمارے اندر بیدار فرماتا ہے، اور ہماری زندگی اکلٹ بدل جاتی ہے۔ وہی زندگی اگر 11 مہینے مسلسل جاری رکھی جائے تو ظاہر بات ہے ایمان اپنی اصل حالت میں رہے گا، بلکہ بڑھتا رہے گا، پختہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ صرف رمضان میں تقوی اختیار نہیں کرنا بلکہ ہر وقت تقوی اختیار کرنا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ بات 90 سال کے شخص کے لیے بھی ہے اور 50 سال کے شخص کے لیے بھی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میری عمر ہو گئی، میں 90 سال کا ہو گیا، مجھے تقوی کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ مرتے دم تک جو ہے وہ تقوی ساتھ رہے، ہم سفر رہے، اس کی بات بتائی گئی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے تقوی کی وضاحت فرمائی ہے، اور کیسے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہمارا اسلام سے جو تعلق ہو اس کی نوعیت کیا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اے پروردگار جب میں کھڑا رہوں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر، یعنی کھڑے رہتے
اٹھتے ہوئے ہم جو بھی کرتے ہیں، ہماری جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ اسلام کے تحت ہونی چاہیے، اسلام کے بغیر نہیں، اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری دوڑ دھوپ، ہماری تمام تر سرگرمیاں، ہمارے کاروبار، ہمارے سفر، ہماری کانفرنسز، جو بھی ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، کھڑے رہنے کے معنی ہے ہماری اپنی سرگرمیاں ہیں، تمام کی تمام سرگرمیاں انفرادی ہو کے اجتماعی، وہ اسلام کے دائرے میں ہونی چاہیے. وَحَفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، اور جب میں بیٹھا رہوں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. بیٹھ کے بھی جو ہم کام کرتے ہیں، گفتگو کریں، کسی سے ملاقات کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی معاملہ کریں، یہ تمام کے تمام اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. وَحَفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، اور جب میں لیٹ جاؤں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. یعنی لیٹنے کے معنی یہ کہ زندگی کا جو اختتام ہو رہا ہے اس کا اظہار ایک طرح سے، دن کا اختتام ہے اور زندگی کا بھی اختتام ہے. اللہ نے دوبارہ زندگی دی، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جب ہم اٹھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ایک طرح سے زندگی کا اختتام ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی کہا کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری حفاظت اسلام کے ذریعے سے وہ کریں. تو یہی 3 پوزیشنز ہیں جو انسانی زندگی کو ظاہر کرتی ہیں. ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھی پوزیشن نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید میں جو کہا نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ یہ 3 پوزیشنز ہیں، چوتھی کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی انسان کی. تو ان تمام پوزیشنز میں انسان اسلام کے ساتھ رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اس کے تحت ہم فرد میں تبدیلی چاہیں، اس کے تحت فرد میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ اخلاق کی ہے، اخلاق حسنہ کی بات. اور اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور متعین طور پر کچھ صورتیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں اپنے پیش نظر، جیسے بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، اور سورہ فرقان کی آیتیں ہیں، سورہ لقمان کی آیتیں ہیں، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں. اگر ہمارے سامعین وہ ہیں جن سے ہم مستقل ربط میں رہتے ہیں، ہر ہفتہ یا ہفتے میں کچھ دن ان سے ہماری اپنی ملاقات ہوتی ہے، درس کے پروگرام ہوتے ہیں، تو ان کے لیے، ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ وہ اخلاقیات جو ہم اپنے سامعین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک کلیئر آئیڈیا ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ جو صورتیں بتائی گئی، ان کے علاوہ دیگر صورتیں بھی ہیں، ان کو اگر آپ پیش نظر رکھتے ہوئے ایک چارٹ بنا لیں اور ان اخلاقیات کو لسٹ آؤٹ کر لیں تو پیدا کرنے میں وہ اخلاقیات آسانی ہوگی. تو ان اخلاقیات کو پیدا کرنے پر بھی توجہ دی جائے. یہ بات بڑی اسپیسیفک ہو جائے گی. پہلی بات تو ایمان کی پختگی کی آئی، اس کے سلسلے میں بار بار توجہ دلائی جائے. دوسرا ہے اخلاقیات کا پہلو. اخلاقیات یہ ہے کہ فرد جو ہے نا مکمل طور پر قرآن مجید میں ڈھل جائے. ہمارے پاس آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، ان کو اپنی ذاتی زندگی میں کیسے رہنا ہے، ان کو اپنی خانگی زندگی میں کیسا رہنا ہے، ان کو اپنی کاروباری زندگی میں کیسے رہنا. یہی تو آپ کا کمال ہے کہ ان کو بتائیں کہ وہ کیسے رہ سکتے ہیں. جب تک کہ آپ اسپیسیفکلی نہ بتائیں اور ان کو متوجہ نہ کریں، وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. سن لیں گے درس اور کچھ تعریف وغیرہ ہو جائے گی، پھر بعد میں نشست برخاست ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آئے ہمارے اپنے سامعین کے، تو ہمارے سامنے کچھ متعین نکات ہونے چاہیے اور وہ اخلاقیات سے متعلق. تو آپ اس پر توجہ فرمائیں، دیکھیں کہ کون کون سے اخلاقیات ہیں جو کہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، اور حالات کا بھی جائزہ لیں. آپ جن جن مقامات پر رہتے ہیں وہاں کے حالات کو آپ دیکھیں. بعض ایسے گناہ ہیں جو کہ انجام دیے جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں رہا آج کل. اس سے ہم اپنے ملت کے افراد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی گناہ جب بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سلسلے میں جب بے حسی ہو جاتی ہے تو گناہ ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، وقت کی پابندی نہ کرنا ہے. ایسے کئی معاملات ہیں کہ جن کی بڑی اہمیت بتائی گئی دین میں، لیکن ہمارے مجموعی ماحول میں اس کا کوئی پرتو ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی ریفلیکشن ہم کو نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بڑے دھڑلے سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، لیکن احساس تک اس کا نہیں ہوتا. دیکھیے قرآن مجید میں بعض جگہ حبط عمل کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ کام جس سے کہ نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، حبط اعمال کے تحت جن جن آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ان میں آپ کو 3 کیٹیگریز ملتی ہیں. ایک، ان کا عمل ضائع ہو جائے گا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے دنیا میں کتنا ہی اچھا کام کر لے. ایک ان کا عمل ضائع ہو جائے گا جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے، کسی اور کے لیے کرتے ہیں.
اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا گیا. تیسرا یہ ہے کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں, بد اعمال بھی کرتے ہیں, لیکن بد اعمال ایسے ہیں جو نیک عمل پر حاوی ہیں, تو نیک عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو یونیک پوائنٹس ہیں قرآن مجید میں, جن کی طرف زیادہ ہماری توجہ نہیں جاتی, وہاں ہمارے اپنے سامعین کو متوجہ کریں, وہ باتیں ان کے سامنے واضح طور پر بیان کریں. تو دوسرا پہلو ہمارے سامعین کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو, اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو ہم دائی ملت کے طور پر تیار کریں. دائی ملت کے طور پر تیار کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر دین کو پیش کرنے والے بنے. یہ جو تعلق ہے یہ کسی خاص فرقے سے, کسی خاص جماعت سے, کسی خاص مسلک سے نہیں ہے. اس کی وضاحت ہمیں کرنی چاہیے. یعنی قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھتا ہے صحیح معنوں میں اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو دعوت جو ہے اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. دعوتی کام اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے. تو اس کی وضاحت بہرحال ہمارے اپنے پروگرامز میں ہونی چاہیے, اس طرح سے کہ جو ہمارے ایڈریسز ہیں ان پر واضح ہو جائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو دعوت کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں بطور خاص ان کو لیں آپ, اور یہ بھی بتائیں کہ اگر دعوتی کام پر توجہ نہ دی جائے, یعنی قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے, تو کیا کیا وعیدیں بتائی گئی. فضیلتیں بھی بیان کریں اور وعیدیں بھی بیان کریں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تمہیں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور قرآن مجید کی تعلیمات کے سلسلے میں کہا گیا کہ اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. یعنی معاشرے میں تبدیلی کا جو ذریعہ ہے ہمارے نزدیک قرآن مجید, قرآن فکر ہی کے ذریعے سے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, قرآن مجید ہی کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو اس کی وضاحت اصل میں دعوتی کام کا ایک بڑا زوردار محرک بن سکتی ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ترقی دے گا اور اسی کے ذریعے سے لوگ زوال پذیر ہو جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق ضروری ہے, اور اگر تعلق نہ ہو تو ظاہر بات ہے ناکامی, ذلت ساتھ حصے میں آ جائے گی. اور کسی شخص کے اچھے ہونے کا معیار یہ بتایا گیا کہ اس کے سینے میں کتنا قرآن مجید ہے, کہ الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت القریب, کہ اگر کسی کے سینے میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح سے ہے. تو یہ باتیں جو ہے دعوت اور ارشاد سے متعلق بھی سلیقے سے آنی چاہیے. تو فرد میں تبدیلی کے جو محرکات ہوں, جو ڈائنامکس ہوں, جو پیرامیٹرس ہوں, وہ یہ ہوں کہ ہم ایمان کا استحکام چاہتے ہیں, ہم اخلاق میں بہتری چاہتے ہیں, اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاق جب بہتر ہوں تو انہی اخلاق کا وہ نمائندہ بن جائے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں. تو یہ 4 ایسپیکٹ سے آپ کا قرآن مجید کا بڑا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے, اور متعین طور پر باتیں ہمارے اپنے سامعین کے سامنے رکھنی چاہیے. آخری میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات جو ہے وہ آپ کے سلسلے میں ہے, یعنی وہ مدرسین جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں, ان کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سیشنز میں اس پر گفتگو ہوئی ہو, اگر ہوئی ہو تو اس کو یاد دہانی سمجھ لیں. یہ کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں, تو ہم کو پہلے تبدیلی لانی چاہیے. مکمل تبدیلی نہیں, بلکہ تبدیلی لانے کا ایک پروسیس ہم کو شروع کر دینا چاہیے. اور اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں. معلم قرآن کو مجسم قرآن ہونا چاہیے. بحثیت مجموعی یہ بات ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہے کہ ہم کیمرہ بار بار آف ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے رفقا میں جو تبدیلی چاہتے ہیں اس تبدیلی کا ہم مظہر بنے, ہم مجسم بنے, اور اس کے مطابق تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اس کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہی کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں,
مکمل طور پر ڈھل جائیں، اس کی بہرحال مستقل کوشش ہوتی رہنی چاہیے۔ سنت میں وہ سنتیں بطور خاص پیش نظر ہیں جو کہ اللہ کے وسلم کی خاص ادائیں تھیں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے راتوں میں کھڑا رہنا ہے، اور راتوں میں کھڑا رہنا ہے۔ یہ راتوں میں کھڑے رہنے کی جو بات ہے نا، بڑی اہم ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ راتیں ہماری اللہ کے حضور گزریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنا رات کا بطور خاص جو آخری پہر ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے وقف رہے۔ یہ بڑی خاص خوبی ہے جو کہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو خوبی ہے نا، فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحَاتِ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بڑی ہی خوبصورت ادا تھی، خوبصورت عادت تھی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ عادت جو ہے نا وہ شعوری طور پر کوشش کرنے سے بنتی ہے، عادت چپ ایسے ہی نہیں بنتی۔ تو ہمارے اپنے مدرسین کو چاہیے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھیں اور اللہ کے حضور اپنے مطالبات رکھیں، اپنی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ رات کی جو نماز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو پڑھی جاتی ہے اس میں اخلاص سے لگتا ہے، اخلاص ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ پھر اسی طرح سے جو پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، اور پھر مہینے کے بیچ کے جو 3 روزے ہیں ان کا اہتمام کریں آپ اگر ہو سکے، اور کوشش کریں کہ حلال کمائی ہو اور حرام سے بچنے کی مکمل کوشش ہو۔ تو ان 3 پہلو سے اگر آپ خاص توجہ فرمائیں اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر دے اور آپ کا ماحول بدلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی مکمل کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے مدرسین کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ درس دینے کے لیے تیاری نہ کریں، بلکہ ہمیشہ درس کے لیے تیار رہیں۔ جس موضوع پہ بھی بولیں اس پر درس دینے کے لیے آپ تیار رہیں۔ ہاں، جب وقت آتا ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ مطالعہ کر لیں۔ ایسا بہت ریئر ہونا چاہیے کہ آپ بہت تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں اور درس کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیشہ آپ کو بعض ٹاپکس پہ تیار رہیں، مطالعہ آپ کا ہوتا رہے، نوٹس آپ کے بنتے رہیں، ان کا بار بار آپ ریفرنس بھی دیتے رہیں، اور اس طرح سے آپ کی زندگی چلتی رہے۔ جب مطالعہ کا موقع آئے تو اس طرح سے مطالعہ کریں، اور جب درس دینے کا موقع آئے تو آپ فوری تیار ہو جائیں۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ اگر کسی کو 10 کے لیے کہا جاتا ہے تو فلاں تفصیل لے کے بیٹھتا ہے اور فلاں تفاصیل کے ذریعے سے تیاری کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ مدرس کے طور پر اپنی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی آئے، تو یہ آپ کی خاص پہچان ہو کہ مطالعہ جو ہے آپ کا تو 2 باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید سے ہمارا اپنا گہرا تعلق، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور بعض صورتیں، بعض آیتیں آپ کے مطالعے میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی یہ پہچان رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کئی دنوں تک اپنے آپ کو لگا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 17-18 سال انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اس پر غور و تدبر کیا۔ تو یہ ہمارا بھی اپنا معمول ہونا چاہیے کہ کچھ صورتوں کو لے کر ہم کچھ آیتوں کو لے کر مستقل مطالعہ کرتے رہیں۔ یہ مدرسین کی خاص پہچان ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم بھی عمل کرنے والے بنیں اور ہمارے پیش نظر بھی قرآن مجید کے احکامات ہوں اور اخلاقیات کے مختلف پہلو ہوں، اور دانستہ طور پر ہماری کوشش ہو کہ ہم ان خوبیوں کو پیدا کریں گے، ان رذائل اخلاق کو اپنے سے دور کریں گے۔ تو ان 3 ایسپیکٹ سے اگر مدرسین توجہ دیں تو انشاءاللہ ان کا درس بڑا مؤثر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت پر وہ عمل کریں، دوسرا یہ کہ قرآن مجید کا بڑا گہرا مطالعہ ہو، وسیع الاطراف مطالعہ ہو، اور ہمیشہ وہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا۔ ورزقنی تلاوت القرآن آنا اللیل و آنا النہار، یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں دن رات تیری کتاب کی تلاوت کر سکوں۔ اب یہ کہ ہمارے پیش نظر بھی عمل کا ایک نقشہ ہونا چاہیے، میں خود بھی یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکوں کہ دیکھو ان احکامات پر میں نے بھی عمل کیا ہے، میرے گھر والوں نے بھی عمل کیا ہے، ان اخلاقیات کا جو ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ میرے اندر بھی پائے جاتے ہیں، میرے اپنے گھر والوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر پہلو ہو تو انشاءاللہ درس مؤثر ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جن کے اندر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی زمین کو اگر آپ پاک و صاف کریں گے تب آپ کو اچھی فصل مل سکتی ہے،
ایسے بیج بونے سے زمین میں فصل نہیں مل سکتی. جو لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، خود ہمارے اپنے رفقائی کیوں نہ ہو، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی لانے کی آپ پوری کوشش کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید سے جوڑ دیں، یہ بات واضح کر دیں کہ کتاب ہدایت ہے، ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا محرک بنتی ہے، یہیں سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر وہ قرآن ہی کو نہ سمجھے، اس کے فضائل سے واقف نہ ہو، اور اسے دور رہنے کے جو نقصانات ہیں ان سے واقف نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ اس طرف توجہ بھی نہیں دیں گے. تو اس طرف ہمیں اپنے رفقا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ اس کتاب کو کتاب ہدایت کے ذریعے سے اپنائیں اور اس سے اپنا گہرا تعلق قائم کریں. اس کے مختلف پہلو آپ ان کے سامنے بیان کریں، فضیلت والے جو پہلو ہیں اور اس کی وعیدوں کے جو پہلو ہیں. القرآن حجت اللہ کا وعلی کا، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کہ قرآن میں یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگی یا تو ہمارے خلاف حجت ہوگی. یعنی یہ نیوٹرل نہیں رہے گی کتاب، یا تو ہمارے حق میں کھڑی رہے گی یا تو ہمارے خلاف کھڑی رہے گی. تو ظاہر بات ہے ہمارے حق میں کھڑی رہے کتاب، اس سے ہمارا اپنا بڑا گہرا اور مستحکم تعلق ہونا چاہیے. تو اس جانب توجہ دلائیں کہ ہمارے جو رفقا ہیں، جو ہمارے اپنے ایڈریسیز ہیں، جو سامعین ہیں، وہ قرآن مجید کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے والے بنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے والے بنے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ قرآن کو لے کر اٹھیں، جب بھی اٹھیں قرآن کی تعلیمات کو لے کر اٹھیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کتاب ہدایت ہے کہ یہ آپ کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کی نظر کا، آپ کی فکر کا، آپ کے عمل کا یہ کتاب حصہ بن جاتی ہے. اس لیے کتاب ہدایت ہے. یہ چیز ہمارے اپنے رفقا میں پیدا کرنی چاہیے کہ جب وہ یہاں سے اٹھے نا، جب باہر جائیں وہ قرآن کی نگاہ سے وہ دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہونے والے حوادث کو دیکھیں. یہ اگر آپ کسی کے اندر پیدا کرتے ہیں تو یقیناً وہ قرآن کا ہو جائے گا اور اس کی زندگی قرآنی ہو سکتی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی نا ہدایت سے متعلق، وہ چند احکامات ہیں جو ہزاروں آیتوں میں سے چند آیتیں آپ کو معلوم ہوں، لیکن بیشتر جو آیتیں ہیں وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے کرشموں کو بیان کرتی ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک کہ انسان خدا کی کائنات کو نہ دیکھے وہ خدا سے قریب نہیں آ سکتا. تو ہم یہ بتا دیں ہمارے اپنے رفقا کو، جب وہ جاتے ہیں اپنے گھر میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ان تمام معاملات کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں. اور قرآن ہم کو یہی کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کی جو آیتیں ہیں نا سورہ غاشیہ کی، ہم نے پڑھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی جو انسان دیکھتا ہے، نور دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے. تو قرآن کی یہ خوبی ہے کہ جو معاملات انسان انجام دیتا ہے انہی معاملات کی طرف وہ متوجہ کرتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، آگ کی طرف دیکھے. أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ، وہ جو تم بوتے ہو کبھی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو بونے والے ہو کہ ہم اس کو بونے والے ہیں. تو قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہی کہ وہ آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے آپ کے ماحول سے، آپ کے معاملات سے، آپ کو کنیکٹ کر کے وہ آپ کو اپنی طرف کر لیتا ہے، تو آپ کو ہدایت مل جاتی ہے. تو یہ اگر ہم اپنے رفقا میں پیدا کریں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی اور اسی کے ذریعے سے ان کے اندر تبدیلی آئے گی. یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ دیکھو غیبت نہیں کرنا چاہیے، آپ بھی غیبت مت کرو، ٹھیک ہے آج نہیں کرے گا، کل نہیں کرے گا، بعد میں وہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے گی. لیکن اگر اس کا ذہن بن جائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پانی ویسٹ مت کرو، اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو پانی جو تم پیتے ہو وہ کیسا ہے. انتم انزلتموہ من المزل ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا. لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو سب کھارا کر دیں گے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ، اور یہی انداز ہمیں اختیار کرتے ہوئے اپنے رفقا میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا کورس کا آغاز کیا. میں نے کورس کی تفصیلات دیکھی، ہمارے سلمان صاحب نے تفصیلات بھیجی تھی، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. آپ تمام کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لے اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط فرمائے، مستحکم فرمائے، قرآن مجید پر تدبر اور تفکر کرنے والا ہمیں بنائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق ایک بہتر ماحول فروغ دینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاک اللہ خیر محترم. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن آنسر ہے. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں, یا تو ہینڈ ریز کریے یا چیٹ باکس میں آپ لکھیے. محترم یہ چیٹ باکس میں کوشچن آیا ہے. جی جی جی. You mentioned some surahs to study for the building of character. Can you please repeat the names? So there are many surahs in the Quran wherein you can find teachings related with the characters. As I said, Surah Bani Israel, you can refer a few ayahs from 23rd, I think. And then Surah Furqan, and then Surah Luqman, and then Surah Al-Hujurat. So in these surahs, you can find a few passages wherein there are specific instructions to adopt certain characters. Certain moral values have been explained over there. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ غور و فکر کے لیے بھی چند صورتیں آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. غالباً آپ کو فالو اپ کا پلان دیا جائے گا آخر میں. سورہ نحل ہے, سورہ نمل ہے, سورہ روم ہے. یہ تین صورتیں بطور خاص آپ کے پیش نظر ہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں, ان صورتوں کی آیتوں میں کس طرح سے ہمیں مخاطب فرمایا ہے, کیسے دعوت غور و فکر دیا ہے. تو دعوت غور و فکر کے لیے جو صورتیں ہیں, آیتیں ہیں, وہ الگ سے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور اخلاقی جو باتیں ہیں, اخلاقی جو تعلیمات ہیں, مورل ویلیوز کا ذکر جہاں ہے, وہ آیتیں آپ الگ سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. بڑی آسانی ہوگی ان کے مطالعے میں بھی اور ان کو واضح کرنے. جی اور کوئی بات؟ after that study of Quran, how to سمجھا نہیں. آپ کے اگر سوالات ہیں تو آپ اورلی بھی کر سکتے ہیں. یہاں چیٹ باکس میں جو آپ نے کیا ہے بہت اسپیسیفک ہے, بہت شارٹ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو سوال کیا گیا کہ فیڈ بیک کیسے ایکسپلین کریں, مطلب کیا ہے. ہیلو, آواز آ رہی؟ جی جی. میں پوچھنا چاہ رہا تھا, مطلب قرآن جیسے اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اس کے بعد اپن کیسے مطلب اپنے ایک وہ کر سکتے ہیں, انالیسس کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کا, مطلب آپ نے کیا سیکھا اس سے. جیسا کئی بار کچھ مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ غلطی بھی ہو جائے اپنے سے, کہ مطلب کئی رائے کچھ چیز کو اپنی رائے قائم نہیں ہو جائے, اس چیز کو ڈر لگتے ہوئے مطلب وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, اپن کس طرح اپنا انالیسس کر سکتے ہیں. آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا بھائی صاحب, ذرا کلیئرلی بتائیں کیا بول رہے ہیں آپ کو. میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ہم جیسے قرآن کے مطالعہ کرنے کے بعد اپنا خود کا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں, کہ میں نے اس جو پڑھا ہے اس سے کیا میں نے حاصل کیا ہے.
कई बार ऐसा भी जी होता है जी कि जी अपन किसी एक राय के ऊपर कायम हो जाते हैं और कई बार हो सकता है वो गलत भी जाए, इसलिए उससे बचते हुए कैसे अपन कर सकते हैं एनालिसिस इन चीजों से? जी। देखिए, कुरान मजीद के मुताले का जो अमल है ना, वो मुस्तकिल होना चाहिए, और मुस्तकिल इस तरह से कि आप जिन सूरतों का इंतखाब किया है उनका मुताला करें, तफसीर की मदद से मुताला करें, और देखें कि आपके मुताले से आपको क्या फ़हम हासिल हुआ है और क्या तब्दीली आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपने अडॉप्ट की हैं। देखिए, कुरान मजीद के मुताले से दो चीज़ें आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। एक ये कि आप गौर फ़िक्र कर सकें और गौर फ़िक्र आपका मामूल बने, और दूसरा है कि कुरान की तालीमात को आप अपनाने वाले बने। तो जब भी आप मुताला करें, ये दो पहलुओं से देखें कि क्या चीज़ें आपके अंदर आई हैं। ये आपका सेल्फ असेसमेंट हुआ। इसके अलावा आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कोई ऐसे हैं जो कुरान मजीद पर अच्छी नज़र रखते हैं, आलिम हैं या दर्स देने वाले हैं, तो आप उनके सोबत में बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना मुद्दा उनके सामने बयान कर सकते हैं। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल है इज्तिमाई मुताले की। तो आप अपना एक स्टडी सर्कल कायम करें, रोज़ाना ना सही हफ्ते में कुछ दिन बैठें, मुस्तकिल किसी एक सूरत को लेकर मुताला करें और देखें कि क्या क्या तब्दीलियाँ आपके अंदर आ रही हैं। देखिए, असेसमेंट के लिए हमारा अपना जो प्रोसीजर है वो वो यही है कि हम इन दो पहलुओं से जायजा लेते हैं, अपना भी और अपने जो शुरका है उनका भी। एक ये कि उनकी नज़र, उनकी फिक्र किस हद तक कुरानी बनी, जिसको भी देखें कुरान की निगाह से देखें। सूरज को देखते हैं, कुरान की निगाह से देखें। आसमान को देखें, कुरान की निगाह से देखें। पानी पी रहे हैं, कुरान की निगाह से देखें। खाना खा रहे हैं, खाने को देख रहे हैं, कुरान की निगाह से देख रहे हैं। खुद अपने आप में हम गौर करते हैं, कुरान की निगाह से देखें, गौर करें। ये पहलू है। दूसरा है कि अमल, हमने जिन बातों को समझा है, सीखा है, उस पर किस हद तक अमल पैरा हो रहा है। तो ये आप इनफरादी भी करें, और किसी मुरब्बी के साथ भी रहें, किसी मुज़क्की के साथ भी रहें, और आप भी अपना एक माहौल बनाएं जहां पर आप दीगर रफ़ा के साथ मिलकर बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। जी ये किसी का सवाल है? अब जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम, आपने अपने कीमती वक्त से हमको जो है आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। जज़ाकल्लाह। हाँ। इसके बाद जो है आपका एक तीसरा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आपके लिए पहला जो असाइनमेंट था उसमें ये कहा गया था कि आपको ऑडियो में या वीडियो में दर्ज कुरान देना देना है। दूसरा असाइनमेंट है मुकदमा तफहीम कुरान या कोई दूसरे तफासिर का मुकदमा, आपको उसको रीड करके फीडबैक देना है उसका। तो तीसरा आपका असाइनमेंट ये है कि आपको कोई मस्जिद में जाकर या आपके घर ही में या किसी जगह ऐसा इज्तिमा हो रहा है कहीं, वहां जाकर आपको खुद दर्स कुरान देना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दर्स कुरान अब वहां जाकर आप कहीं कहीं पर पब्लिक में दे सकें। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। तो इंशाल्लाह फिर ऑफलाइन में दिल्ली मरकज इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होंगी। बाकी और चीज़ें कुछ अपडेट रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इंशाल्लाह कन्वे की जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।